آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز، کتنی مرتبہ؟ 1000 times۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، نیت کریں، انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں اگر آپ نے پکا عزم کر لیا، نیت کر لی، اللہ نے چاہا تو اس کی بہت برکتیں ملیں گی، بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو علماء کرام فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو نیت کیجئے کہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی، اتنی زیادہ فضیلتیں ملیں گی۔ اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ سیگمنٹ ہے قرآن نالج۔ قرآن نالج میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں جانیں گے، کوشش کریں کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے یاد بھی رکھیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ جمعہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ یہ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں۔ اس سورت کا نام سورہ جمعہ کیوں رکھا گیا یہ جانتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ 7 دن میں ایک دن ہوتا ہے جمعہ کا دن۔ کون سا دن ہوتا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اور جمعہ کے دن کو بتایا آپ کو کہ دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ دنوں کا سردار۔ جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ جمعہ کیوں رکھا گیا یہ میں بتاتا ہوں کہ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں، کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 میں جمعہ آیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا۔ اور جمعے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کرنے والے کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے قرآن نالج جس میں ہم نے سورہ جمعہ کے بارے میں سنا اور جمعے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ جمعے کے دن کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، کیونکہ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نہ سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آئیں نہ سنیں، اور چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ ماشاءاللہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ تو تیار ہیں سب نعت شریف سننے کے لیے؟ کوشش کیجئے کہ جب بھی نعت شریف سنیں تو سمجھ کر سننے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ جی تو چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ۔ اللہ مصطفیٰ کے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا مدینہ، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ پیرس پہ مرنے والے، پیرس پہ مرنے والے، پیرس کو بھول جاتا، پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، بہت ہی پیارا کلام سنا۔ اب اس کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ جانتے ہیں، تاکہ اگر ہمیں سمجھنے میں کچھ مشقت ہو رہی ہو تو مشکل ورڈز کی میننگ اگر ہم جان لیں گے تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس میں ایک ورڈ ذکر ہوا مہکا مہکا، کون بتائے؟ خوشبو والا۔ مہکا مہکا سے مراد خوشبو والا، جی خوشبو والا، مہکا مہکا سے مراد یہاں خوشبو والا ہے۔ ایک اور ورڈ یوز ہوا مدفن، دفن۔ مدفن سے مراد یہاں قبر ہے، مدفن سے مراد کیا ہے؟ قبر مراد ہے۔ مدفن سے کیا مراد ہے؟ قبر۔ جی یہ تھا سیگمنٹ آئے نعت سنیں، جس میں ہم نے نعت شریف سنی اور اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے ہم کچھ ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس ریڈنگ میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، www.dawatislami.net سے یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر ابھی آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 کے پیج نمبر 45 سے ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھا تھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے تقریباً ہم نے 4 پوائنٹ پڑھ لیے تھے، اب جو اس کا 5th پوائنٹ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم وضو کے بارے میں پڑھ لیتے، پیج نمبر 45 پہ جو ٹاپک ہے وہ ہے عبادات، اور عبادات میں سے آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ اس کی ایک پوائنٹ کو ریڈنگ کرتا ہے انشاءاللہ۔ جی تو پیج نمبر 45 کے پوائنٹ نمبر 5 سے پڑھیں گے۔ تو چوتھا تھا، ہو سکے تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے جب تک وضو باقی رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب اس کے بعد والا جو پوائنٹ ہے اس سے آپ ریڈنگ کریں گے۔ اب 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ جی اب 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ نیکسٹ، سنت کے مطابق مسواک شریف کیجیے۔ سنت کے مطابق مسواک شریف بھی کیجیے۔ نیکسٹ، پھر 3 بار کلیہ کیجیے، روزہ نہ ہو تو گرگرا کیجیے۔ پھر 3 مرتبہ کھلیاں کیجیے اور اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کیجیے۔ نیکسٹ، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک بھی صاف کیجیے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک بھی صاف کیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا وضو کا طریقہ جس کو ہم نے پچھلے پروگرام کو کنٹینیو کیا، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی جاری ہے، اگلے پروگرام میں بھی اس کو سنیں گے۔ تو یہ سیگمنٹ بہت معلوماتی تھا، وضو کا طریقہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وضو میں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں مگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جب بھی کوئی بھی بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد رہے تو آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ جب آپ عمل کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ بات آپ کو یاد ہو جائے گی۔ مسواک کرنا سنت ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ساتھ مسواک شریف رکھیں اور وضو سے پہلے مسواک شریف کریں، سنت کی نیت سے کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے کہ جب بھی وضو کرنا ہو تو وضو سے پہلے انشاءاللہ ہم مسواک ضرور کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا سیگمنٹ آج کا سبق۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کافی ٹائم تک ایک ہی پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا پاؤں سن ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، پاؤں سن ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ پاؤں سو گیا ہے، ایسے بھی کہتے ہیں۔ تو جب پاؤں سن ہو جائے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ آج ہم وہ دعا سیکھیں گے۔ کون سی دعا سیکھیں گے؟ پاؤں سن ہو جانے کی دعا۔ جب پاؤں سن ہو جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی تو تیار ہے سننے کے لیے؟ جی۔ جب بھی پاؤں سن ہو جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے صلی اللہ علی محمد۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ جی جب بھی آپ کا پاؤں سن ہو جائے یا پاؤں سو جائے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا پاؤں صحیح بھی ہو جائے گا اور آپ کو درود پاک پڑھنے کا موقع بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب بھی ایسا موقع ہو کہ اگر آپ کا پاؤں سو جائے یا سن ہو جائے تو یہ دعا ضرور پڑھیں، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ یہ تھا سیگمنٹ دعا۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ایک طرف ٹیم مکی ہے اور دوسری طرف ٹیم مدنی ہے۔ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کریں گے۔ سوالات ان کے پاس نہیں ہیں، سوالات میرے پاس ہیں۔ طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بچہ آئے گا اور اس باؤل میں سے سوال نکالے گا اور وہ سوال دوسری ٹیم سے کرے گا اور دوسری ٹیم نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کون دیتا ہے درست جواب۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ جی تو تیار ہیں؟ جی آ جائیں اور اس باؤل میں سے سوال نکالیں۔ دیکھیں ٹیم مدنی کے لیے کیا سوال ہے۔ پہلے اسلامی مہینے کا نام بتائیں۔ پہلے اسلامی مہینے کا نام بتائیں۔ محرم۔ محرم الحرام۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ان کا جواب
درست ہے جی. نیکسٹ آپ آئیں اور دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے. دیکھیں کیا سوال ہے. بتائیے پہلے کون سے پاؤں میں چپل شوز پہننا چاہیے؟ بتائیں چپل پہنتے وقت پہلے کون سے پاؤں میں پہننا چاہیے؟ سیدھے. الٹے. دیکھ لیں آپس میں مشورہ کر لیں. پہنتے وقت کون سے پاؤں میں پہننا چاہیے پہلے؟ سیدھے. سیدھے. یہ کہہ رہے ہیں سیدھے اور آپ الٹے. آپ کہہ رہے ہیں الٹے. پہنتے وقت الٹا. الٹے. سوچ لیں. اچھا اتارتے وقت پہلے کون سا پاؤں نکالیں گے؟ الٹا. الٹا. اور پہنتے وقت سیدھا. سیدھا. جی تو پہنتے وقت کون سا پاؤں پہلے؟ سیدھا. سیدھا. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جب بھی شوز یا چپل وغیرہ پہنیں تو ہمیشہ سیدھے پاؤں میں پہلے پہنیں. یہی سنت طریقہ ہے. جی تو یہ تھے ٹیم مکی کے سوالات جنہوں نے ٹیم مدنی سے کیے. اب ٹیم مدنی ٹیم مکی سے سوالات کرے گی. جی بتائیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا ہے؟ صدیق. جی آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق ہے. آپ نے درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. وضو میں سر کا مسح کتنی بار کیا جاتا ہے؟ بتائیں وضو میں سر کا مسح کتنی بار کیا جاتا ہے؟ ایک بار. ایک بار. ایک بار کیا جاتا ہے. سوچ لیں مشورہ کر لیں. دو بار. سوچ لیں ہو سکتا ہے پہلے جواب صحیح ہو. ایک بار. ایک بار. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو میں سر کا مسح ایک بار کیا جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. وضو میں سر کا مسح ایک بار کیا جاتا ہے. وضو میں سر کا مسح ایک بار کیا جاتا ہے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ بچوں کے سوالات جس میں بچوں نے سوالات کیے اور بچوں نے ہی جوابات دیے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. ہمیں پتہ چلا معلومات حاصل ہوئی. ہمارے اس پورے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہیں اور سیگمنٹس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہمارا پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. اس کو سبسکرائب بھی کریں اور وہاں جا کے کلاس روم سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے ایپیسوڈز آ جائیں گے. وہ ایپیسوڈ دیکھیں بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے. کلاس روم بچوں کا مدنی چینل.